جو لوگ بڑے ہوتے ہیں وہ حقیقت میں بڑے ہی ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. اساغیر نوازی ہے بھئی، ہم تو ان کے نانا کے در کے ادنا سے غلام ہیں نا. ہمارے اعلیٰ حضرت نے بڑی اچھی بات کہی، تجھ سے در سے سک اور سک سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. تو وہ بچہ جو ابھی چھوٹا تھا تو جب بھی تیوہار آتا عید بقرعید تو اپنی امی سے پوچھتا، امی سارے بچے جو ہے اپنے باپ کے ساتھ اپنے والد صاحب کے ساتھ عیدگاہ جاتے ہیں، لیکن میرا کون ہے سرپرست؟ تو ماں بیچاری کوئی جواب نہ دیتی، صرف رو دیتی تھی ماں. لیکن دیکھ رہے ہیں آپ علم دین کے لیے کیسا صبر کیا اس ماں نے. اب دن بہت گزر گئے، 16 سال کی ایج ہو گئی، ادھر 17 سال مکمل ہو چکے. اس نے کہا ماں مجھے تو بتا، تو یہ تو بتاتی ہے اے میری ماں، آپ نے یہ تو بتایا کہ میرے والد صاحب باقاعد حیات ہیں، لیکن یہ تو بتا میں لاؤں کیسے، ہیں کہاں؟ ساری تفصیلات بتائیں. تو بیٹے نے ماں کے ہاتھوں کو چوما، قدم کو چوما. اے ماں، اگر میرا باپ اپنے وقت کا محدث ہے تو ماں تو بھی تو کنیز فاطمہ زہرا ہے. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نے بھی کتنا صبر کیا ہے میری ماں، اور تو نے دین کے لیے کیسی قربانی دی ہے. اب کہا ماں میں جاؤں گا. بیٹے کو زاد راہ دیا. اس زمانے میں جو بھی طریقہ تھا، بھئی درخواست لگتی تھی نہیں لگتی تھی، یہ تو اس زمانے کی بات ہے نا، کافی پرانی بات ہے. جو بھی طریقہ تھا وہ بچہ گیا. اب ذرا توجہ فرمائیے گا یار، اولاد تو اولاد ہوتی ہے، بندہ 1 سال نہ دیکھے تو دل بے چین ہو جاتا ہے. اور یہاں تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا، بس ایک تمنا تھی، دعائیں کرتے تھے یا اللہ میری بیٹی ہو یا بیٹا، یا اللہ تو اس کی حفاظت فرما. اب جب یہ مدینہ منورہ پہنچے تو ماں نے سمجھا دیا تھا، بیٹا اپنے والد صاحب سے ملاقات بعد میں کرنا، حضور کی بارگاہ میں سلام پہلے آ سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئے آئے بولو جھوم کے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے ہم لوگ بھی جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکت طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے تجھ سے کہیں نہ رسا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. جو کچھ ایسا حضور کہیے، بس یہ بات یاد رکھو، کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بسے کہ جا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، وہ سلام پیش کرنے کے بعد مواجہہ شریف میں وہ درسگاہ لگتی تھی امام مالک کی. امام مالک، ارے بھائی بہت بڑی عظیم، یعنی کہہ لو اپنے زمانے کی بہت عظیم شخصیت تھے. بے شک. 4 اماموں میں ایک امام ہے، کوئی معمولی بات تھوڑی ہے. ان کی درسگاہ لگتی تھی. اب وہ بڑی درسگاہ، ایک سے ایک جید ان کا شاگرد تھا، علم کے پہاڑ تھے اپنی اپنی جگہ. وہ بچہ، وہ جو 16 سال کا لڑکا ہے ان کا، وہ وہیں پر آ کر کے درسگاہ کے ٹائم پہ جب سبق پڑھایا جا رہا تھا وہیں پہ آ کے کھڑا ہو گیا، اور وہ خاموشی سے، چونکہ ماں نے ادب سکھایا تھا. اس لیے کہتا ہوں بچیوں کو بھی پڑھاؤ. ایک ماں پڑھتی ہے نا تو اس کا پورا گھر حسینی رنگ میں رنگ جاتا ہے. بے شک سبحان اللہ. ایک ماں اگر پڑھ جائے نا، اس لیے بیٹیوں کو دین کی ضروری تعلیم دو، اور دیگر تعلیم بھی دو، اچھے سنسکار دو، تاکہ بیٹی دلہن بن کے کسی کے گھر پہ جائے تو پریوار بھی کہے یار باپ نے جہیز تو نہیں دیا نا، جہیز کا سامان ہی تو نہیں لائی ہے، سینے سے لگا کے قرآن لائی ہے. کیسی دلہن آئی الحمدللہ جس نے ہمارے پورے گھر کو حسینی رنگ میں رنگ دیا ہے. اس لیے میں ہر جگہ کہتا ہوں بیٹیوں کو بھی پڑھاؤ. تو میں بتا رہا تھا، بیٹی نے ماں نے اچھے سنسکار دیے تھے، اچھی تربیت دی تھی، تو وہیں پہ ادب کے ساتھ وہ بھی حدیث شریف سنتے رہے، سبق سنتے رہے. سبق مکمل ہو گیا تو انہوں نے اپنے والد کا نام لے کر ادب کے ساتھ پوچھا کہ آپ میں سے کون ہیں؟ جب اپنے بیٹے کی زبان سے باپ نے نام سنا نا تو یار ڈی این اے ایک ہونا تو اس کی تو خوشبو ہی الگ ہوتی ہے یار، خون خون ہوتا ہے نا. آپ مراد آباد میں ہیں اور آپ کا بیٹا دبئی رہتا، شارجہ رہتا، کویت رہتا، کہیں پر بھی رہتا، اس کی طبیعت خراب ہو، ویڈیو کالنگ نہیں، کوئی واٹس ایپ میسیج نہیں، میسنجر پہ کوئی بات نہیں ہوئی، کال نہیں ہوئی، مگر تمہارا دل بے چین ہوگا، کوئی نہ کوئی تو میرا اپنا پریشان ہے.
یعنی قدرتی طور پہ کانٹیکٹ جڑا ہوا ہوتا ہے، یعنی ایسا ایک روحانی رشتہ ہوتا ہے، یہ خون کا رشتہ ہوتا ہے میرے ساتھیو، کہ کوئی نہ کوئی اپنا عزیز پریشان ہے، بیٹے کی زبان سے اپنا نام سنا تو پہلی دفعہ اپنے بیٹے کو دیکھا، ابھی پہچان تو نہیں پائے میرا بیٹا ہے، مگر چہرہ دیکھ کے سمجھ گئے کوئی میرا قریب ہے، قریب نہیں ہے یار، بہت قریب ہے، ارے تیرا خون ہے، تیرا بیٹا ہے۔ تو آپ نے کہا نام پوچھ کر کے کہ یہ بتاؤ بیٹا نوجوان لڑکے تم کون ہو؟ تو اس بچے نے سر جھکا کر کے کہا کہ میں اپنے اسی خوش بخت باپ کا بیٹا ہوں۔ اتنا سننا تھا، ٹھارس بن گئی، آنسو نکلنے لگے، آپ دیدہ ہو گئے، شاگردوں نے سنبھالا اور اپنے بیٹے کو، جس کو کہتے ہیں نا آغوش میں لینا، یعنی کہ بیٹا اپنے باپ کو چپٹ گیا اور باپ اپنے بیٹے کو گلے مل کے جی بھر کے روئے۔ باپ نے بھی پہلی دفعہ ہی دیکھا نا یار، میں کہہ رہا تھا نا شروع میں آ گئے تھے وہ، اور بیٹے نے اتنے دنوں کے بعد وہ بھی پہلی دفعہ دیکھ رہا۔ ماں نے کہہ دیا تھا کہ والد کی زیارت ہو بیٹا تو وہ تیرا ماتھا چومیں گے تو ان کا پاؤں چوم لینا، بولو زور سے بولو، زور سے بولو، تو اس کا پاؤں چوم لینا، اپنے والد کا قدم چوم لینا۔ ایسے سنسکار، اللہ اکبر، 17 سال کا زمانہ گزر گیا۔ استاذوں نے کہا آپ چلے جاؤ، بیٹے نے کہا ابا جی اب گھر چلیے۔ 17 سال علم دین حاصل کیا۔ مراد آباد کی عام جنتا، میں آپ لوگوں کو یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ تمہارے دلوں میں علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ آدھی روٹی کھاؤ، بچوں کو پڑھاؤ۔ اللہ نے تمہیں دولت بھی دی ہے یار، جن پہ اولاد نہیں ان سے تو پوچھو اولاد کیا ہوتی ہے۔ تمہیں اللہ نے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیں، تم نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہی نہیں۔ جائیداد بھی بک جائے، دکان بھی بک جائے، کوئی پرابلم نہیں، لیکن بچے تعلیم یافتہ ہونا چاہیے۔ تمہارا نام زندہ نہ تمہاری کلینک رکھے گی، تمہارا نام زندہ نہ تمہارا پیوپار رکھے گا۔ بڑے بڑے بزنس مین گزرے مراد آباد میں، 50 سال پہلے والوں کا نام کسی کو یاد نہیں ہوگا، لیکن صدر اللہ فاضل کا نام بچے بچے کو یاد ہے، کفایت علی کافی کا نام بچے بچے کو یاد ہے۔ وہ لوگ کیوں یاد ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے علم حاصل کیا اور علم کی شمع جلا دی، چراغ سے چراغ روشن ہو کے چلے گئے۔ داؤد بہلوی نے کہا تھا ہوتا ہے نام علم سے زندہ ہمیشہ دار، اولاد سے تو بس یہی 6 پشت 4 پشت، 4 پشت بھی نام یاد رہ جائے بہت بڑی بات ہے۔ دادا کا تو نام یاد ہوتا ہے مگر دادا سے پہلے والے جو دادا ان کا نام یاد نہیں ہوتا ہے۔ سب کو بلا دیتی ہے دنیا، بڑے بڑی بے غرض ہے دنیا، اور عمر برق و شرار ہے دنیا، بڑی بے اعتبار ہے دنیا۔ زندگی نام رکھ دیا کس نے؟ موت کا انتظار ہے دنیا۔ اس لحاظ سے میں نے یہ واقعہ سنایا۔ وہ 17 سال کے بعد واپس آئے۔ آپ حضرات بھی سفر سے واپس آئیں تو اس طریقے کو اپنائیں۔ پہلے مسجد میں جانا چاہیے۔ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ کہاں جانا چاہیے بھئی؟ جیسے آپ دلی سے آئے کئی مہینے میں، یا جیسے ادر کنٹری آپ رہتے ہیں وہاں پہ جاب کرتے ہیں، وہاں سے واپس آئے اپنے بستی میں، جینتی پور نام ہے نا اپنی بستی کا اس کا؟ ہاں ٹھیک ہے، جینتی پورے اپنے مراد آبادی کافی دور سے لوگ ماشاءاللہ تشریف لائیں۔ تو باہر سے آؤ تو بہتر یہ ہے کہ پہلے مسجد میں جاؤ، شکرانے کے 2 رکعت پڑھ لو اور خدا کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرو کہ مولا تیرا کرم ہے، تیری امان نہ ہوتی تو میں گھر پہ ساتھ خیریت سے کیسے پہنچتا۔ تمہارے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں تو ان کو سمجھاؤ کہ بیٹا گھر سے جب اسکول جایا کرو تو فی امان اللہ کہا کرو۔ کیا کہا کرو؟ بولو فی امان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہو۔ یہ جملے اپنے بچوں کو یاد کراؤ، آپ نہیں یاد کراؤ گے تو کون یاد کرائے گا؟ اپنے بچوں کو اچھے سنسکار دو۔ تو وہ پہلے اللہ کے گھر میں گئے، عبادت کی خدا کی، اس کے بعد اپنے گھر میں 17 سال کے بعد کنیز فاطمہ زہرا نے اپنے سرتاج کا چہرہ دیکھا، خدا کی بارگاہ میں مصلی بچھا دیا، سجدہ شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میرا شوہر صحیح سلامت واپس آ گیا، اور میرے مولا کرم یہ ہے کہ جس مقصد سے گیا تھا وہ مقصد مکمل کر کے آ رہا ہے، زیور علم سے آراستہ ہو کے آ رہا ہے، اور علم کی دولت سے اپنے آپ کو مالا مال کر کے آ رہا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے کہتا ہوں، قاری اکبر صاحب ماشاءاللہ بھی تو مسجد ہی سے ریلیٹڈ ہے ان کا مدرسہ،
آپ حضرات ان کا تعاون کریں، مدرسہ چلائیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ ابھی ایک کیا نام بتایا تھا بیٹا؟ ذیشان۔ اللہ اس بچے کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا سچا امتی بنائے۔ پڑھیے سب میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میری خواہش اور میری چاہت تو یہ ہے کہ آپ ایسی زندگی گزار کے جائیں کہ دنیا سے جائیں نا تو آپ کا جنازہ کہے کہ ہر سمت اپنے خون کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں کربلا کا پھر سے سبق چھوڑ جاؤں گا، ذہنوں کی تیرگی کو مٹانے کے واسطے احساس کی رگوں میں شفق چھوڑ جاؤں گا، دے کر بلندیوں کا سبھی کو میں حوصلہ، پروازی فضا کا حق چھوڑ جاؤں گا، پڑھنے کے بعد جاگ اٹھیں گے تمام لوگ، تاریخ میں ایسا ورق چھوڑ جاؤں گا، قدم کی خاک آنکھوں کا پانی چھوڑ جاؤں گا، میں دریا ہوں بہاؤ میں روانی چھوڑ جاؤں گا، اور مجھے معلوم ہے آخر کسی دن تیری دنیا سے چلا جاؤں گا، پر اپنی کہانی چھوڑ جاؤں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب بچے آپ بیٹھیں، ابھی بیٹھیں، ذرا دستار بندی کا منظر دیکھیں، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا، بیٹھ جائیں تھوڑی دیر ابھی۔ آؤ بیٹا ادھر آ جائیں۔